آقا نے کیا. زور سے کہیے سبحان اللہ. اسی لیے اگر موشا گنج بخش کی آپ سوانے پڑ جائیں, آپ وہ تو ایک مدرس تھے, وہ تو ایک مدرس تھے, حدیث پڑھانے والے, وہ مفتی تھے, فتویٰ دینے والے, وہ نمازی تھے, نماز پڑھنے والے, وہ پیدل حج کرنے والے تھے, وہ قاری قرآن تھے, وہ مجاہد اسلام تھے. تو کہنے لگے بھئی یہاں تو تخصص کا دور ہے, اسپیشلائزیشن کا دور ہے, یہ بتاؤ کس شعبے کے آدمی تھے. میں نے کہا پگلے, جو نبیوں کے قدم بقدم ہوتے ہیں سب شعبے ان کے محتاج ہوتے ہیں, وہ کسی شعبے کے محتاج نہیں ہوتے. انہیں ہر وہ کام کرنا ہے جو محمد عربی کے ذمے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قدم بقدم ہیں مصطفیٰ کے, انہیں اپنی زندگی میں مصطفیٰ کے دین کو زندہ کرنا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے. میں نے کہا تم یہ کر رہے ہو اور ادھر اعلان ہو رہا ہے. نبی غلطیاں کرتا ہے, لیما تو حرم ما احل اللہ. اب یہ ٹی وی پہ بات ہوگی, میں نے تو اتفاق سے سن لیا نا کہ میرے ٹی وی پر یار بھائی ہے ہی نہیں, لیکن جس وقت میں نے وہ لگایا نا تو 1 گھنٹہ وہ دیتے ہیں نا, اس دن وہ لگا دیا انہوں نے. اچانک میرے کانوں میں جملہ, پتہ نہیں کتنے نہیں سنتے تو ان کا نوٹس ہی کوئی نہیں لیتا, نوٹس ہی کوئی نہیں لیتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا جی لما تحرم ما احل اللہ. اب ایک تو میں مولانا جواب اس کا دوں گا اور آپ کو سمجھنا چاہیے. پہلے میں نے آئی ریکم میں بھی کہا میں اگر دلیل سے یہ بات کرتے ہیں ہماری دلیل سے بات کرائے ان کے ساتھ, تو میرا چیلنج ہے. آپ بھی کتنے دوست بیٹھے ہوں گے کہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہو جی, آپ اعلان کر رہے ہو جی اس جگہ کیا ہوتا ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ماریں گے نہیں ہم. ویسے جیسے نظر آ رہے ہیں کوئی پہلوان ہے, وہ دین کی پہلوانی کو کریں گے تو کریں گے. ایسے بیمار ہیں ہم, ہاتھوں کی لڑائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, دلیل سے بات ہے. ڈاکٹر اسرار احمد ہو کوئی ہو, اگر وہ قرآن کی دلیل لایا ہے نا تو پھر موقع ہونا چاہیے کہ دلیل والے دلیل سے بات کریں, دلیل سے بات کریں. وہ زور سے زور سے زور سے خالی لمت حرم فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں پہلے خود ہی کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے. یہ دلیل ہے. میں نے کہا کس نے بیان کی؟ سب سے پہلے قاعدہ سنو. 14 صدیوں میں یہ کس نے قاعدہ بیان کیا؟ عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی تک. 14 صدیوں میں کسی مفسر نے یہ قاعدہ لکھا ہو کہ حضور اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو قوال ہوں قرآن کا, لوگ مجھے تہمت دیتے میں قوال ہوں. ہاں میں ہوں قوال. میں کہا قوال بھی کسی سجدے بنو, جو کچھ بولو نہیں سمجھتے ہوئے نا, سجدے بنو نا قوال بھی. ہم تو قوال ہیں قرآن کے. میں نے کہا 14 صدیوں میں صحابہ سے لے کر آج کے دور کے مفسرین تک کسی نے کہا یہ؟ ہمارا چیلنج ہے, لاؤ سامنے کس نے کہا. اور اگر کسی نے نہیں کہا تمہارے دماغ میں اترا ہے تو پھر ہمارا جواب دو. اگر تمہارے دماغ میں یہ گندگی اتری ہے تمہارے دماغ میں کہ اس قسم کی بات کرو, پھر ہماری بات کا جواب دو. قرآن میں کتنی منسوخ التلاوت آیتیں ہیں, کتنی منسوخ الحکم آیتیں ہیں. یہاں اس وقت نشاندہی کا ٹائم نہیں ہے. کتنی منسوخ الحکم آیتیں قرآن کی بے شمار. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. سبحان اللہ. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. منسوخ الحکم آیتیں, منسوخ الحکم آیتیں ہیں. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. منسوخ التلاوت آیت ہے, اس کی تلاوت منسوخ ہے. یہ پہلی دونوں آیتیں جو میں نے پڑھی یہ منسوخ الحکم آیتیں ہیں. تو میں پوچھتا ہوں
کہ بقول تیرے قاعدے کے مطابق رسول ایک کام کرتے پھر اس کو بدلتے، اللہ بدلنے کا حکم دیتا اس لیے کہ وہ مرضی سے بات کرتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے، تو اللہ آپ جو اپنا قول ایک کر کے پھر بدلتا ہے وہ کس کی مرضی سے کرتا ہے؟ اللہ پہلے جو خود حکم دیتا ہے پھر اس کو بدل دیتا ہے۔ میرا سوال ہے ڈاکٹر اسرار اور اس جیسے سارے پگلے بھابھیوں سے، اگر حضور کوئی کام کرے پھر بدلنے کا جو حکم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور مرضی سے کہتے ہیں، مرضی سے کہتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں کہتے؟ اللہ تو اپنی مرضی سے ہی کہتا ہے نا، پھر کیوں بدلتا ہے؟ یا کوئی دیوبندی کوئی وہابی مفکر مجھے یہ بتا دے آ کر کہ ہم ناسخ و منسوخ کے قائل نہیں ہیں، یا یہ کہہ دے اگر یہ اس کا قائل ہے تو پھر میری اس آیت کا جواب دے، قرآن کی آیت کا ما ننسخ من آیت اور ننسها نأتی بخیر منها اور مثلها، نأتی بخیر منها، اللہ کو پہلے خیر کی خبر نہیں تھی کہ اب اس سے بہتر لاتا ہے؟ نأتی بخیر منها اور مثلها جب ہم منسوخ کرتے ہیں فلسفہ یہ ہوتا ہے یا تو اس جیسی لاتے ہیں یا اس سے بھی بہتر لاتے ہیں، تو پہلے تیرا علم ازلی نہیں تھا، پہلے ہی بہتر لاتا ہے، پہلے ادنا لاتا ہے پھر اعلیٰ لاتا ہے۔ اٹھاؤ قرآن، معلوم ہوا وہ پگلے ڈاکٹر تجھے کیا پتا، جا جا کر گدھوں اور گھوڑوں کا علاج کر، اگر قرآن کا طالب علم بننا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی یا نوشاد گنج قادری یا امام احمد رضا بریلوی جیسے لوگوں کی نظر کا شکار ہوگا، تب تجھے پتا چلے گا قرآن کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ عرض کرتا ہوں، فرض کیا ہمارے منہ میں خاک، برسبیل تنزل یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے نبی غلطی کرتا ہے جیسا کہہ دیا انہوں نے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو غلطیاں کرتا ہے ایک قاعدہ آپ نے بیان کیا، میں اس کو ذرا سا ڈھیل دے کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے یہ تو قاعدہ کلیہ ہو گیا غلطیاں کرتا ہے، جی میں کہتا ہوں اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں غلطیاں کر سکتا ہے یعنی امکان ہے اس میں، تو بھی غلط تھا، کیوں؟ یعنی یہ جملہ تو ویسے ہی کفری ہے جو آپ نے بولا، اگر امکان کہے تو بھی غلط ہے، غلط نہیں غلط ہے۔ اگر کوئی امکان کہے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے تو بھی غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو غلطی کر سکتا ہے وہ واجب الاطاعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کو اللہ نے باندھ دیا ہو کہ ماننا ضروری ہے رسول کی بات، اور رسول میں بھی غلطیوں میں رکھی ہوں، تو پھر ساری دنیا کو اس بات کو باندھ دیا ہے کہ غلطیوں میں ان کی اطاعت کرو۔ یہ وابی سے توقع تو ہو سکتی ہے، خدا سے نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے خدا سے توقع کہ پہلے ایک آدمی کو غلطی سے پاک نہ کرے پھر ساری دنیا کو پابند کر دے کہ تمہیں چلنا ہے اس کے پیچھے ہی ہے، تو اس کا مطلب یہی نکلا واضح کہ ایسی ہستی کا پابند ہمیں کر دیا جو خود بھی ابھی غلطی کا جس میں امکان ہے، تو غلط چلے تب بھی ہم پابند ہیں کہ اس کے پیچھے چلے، یہ خدا سے توقع ہو سکتی ہے؟ نبی کا منصب یہ ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا، اور جو شکلن تمہیں غلطی نظر آتی ہے، شکلن آپ سمجھ رہے، شکلن صورتن غلطی نظر آتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی باریک بات ہے، اس طرح آپ نہیں سمجھ آ سکتی، آپ غور کرو، اور شریف میں بیٹھے ہو میں آپ کو خاص سمجھتا ہوں، اس لیے خاصوں کی بات خاصوں کے سامنے کر رہا ہوں، خدا عوام سمجھتا، میرا عوام کا نام تو کبھی یہ بات نہ کرتا میں آپ کے سامنے، اب خاص سمجھ کے بات کر رہا ہوں، کیوں کہ وہ بھی خاص نہیں ہوں گے جو اہل طریقت ہیں تو دنیا میں خاص ہیں کون؟ امت محمدیہ کا خلاصہ اور زبدہ اور خلاصہ تو وہی ہے جو مشائخ طریقت کے سلسلوں سے وابستہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا جا رہا جی غلطی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کہہ دیتا ہے، میں نے کہا قرآن کہتا